بھاگنا یا بلکہ سوال میں آتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں میں، should we hate or love wealth? Is wealth blessing or a test? In his words. We should not hate wealth. میرا آنسر ہے we should not hate wealth, we should hate holding wealth. Should we love wealth? No, I think Everybody loves wealth naturally. ایک طرح کا لو کا ٹائپ ہوتا ہے نا، Love کا type ہے. کیا ہے، you just love it to hoard، جس طرح کا ہوڈ کریں. I think Everybody it's loves about- it. it's about balance, I think. شیخ سنیں، Exactly. everybody loves wealth, no doubt. ہاں، کس کو پیسہ نہیں ملتا. الحاکم التکاثر وتحبون المال حبا جما. قرآن میں بھرا ہوا ہے کہ تم محبت So کرتے it ہو. is nature of a human being. Nature of human being, but what Allah wants us to let go of it. یہ چیز ہے، سین یہ So ہے. when you get the wealth, اس کے ساتھ responsibility بھی آتی ہے. ایک شیخ کہہ رہے تھے کہ possess the wealth but don't let the wealth possess you. Exactly. Don't let it enter your heart, put it on your hand. ایگزیکٹلی. یہ بلکہ آپ نے ایک شیخ کی بات کی، ایک اور شیخ توفیق چودھری جو ہیں وہ کہتے ہیں آئی وانٹ کہ مسلمان ملینئر بنے، بلینئر بنے میری طرف سے. کوئی اس میں حرج نہیں. کہتے ہیں ایم ہائی رکھنا از ناٹ این ایشو، بٹ وہی جو آپ نے بات کی نا، اس کا دل میں نہ آ جائے اور صرف وہی دوڑ نہ ہو جائے کہ بس پیسہ کمانا اور پیسے کی دوڑ میں لگے رہے اینڈ یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اسپینڈ اٹ. یو ڈونٹ نو کہ میں نے اپنا ٹائم کیسے لگانا. صبح سے لے کے رات تک 12 گھنٹے پیسے کے پیچھے بھاگی جا رہے ہیں اور آپ کے پاس کسی اور چیز کے لیے ٹائم نہیں ہے. That is a problem. That is a serious problem. Wealth کے 3 domains میرے ذہن میں آ رہے ہیں: acquiring and then utilizing and then distributing. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہے کہ ایکوائر کر لیا اور آگے اسٹیپس پہ جو ہے وہ آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا، کہ آپ اسے یوٹیلائز تو کرو. وہی ہورڈنگ والی بات آ جاتی ہے. جسٹ ڈونٹ کیپ اٹ، ٹرائی ٹو یوٹیلائز اٹ، اسپینڈ اٹ. یہ ویسے نا اتنا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے نا، بیکاز ہر بندہ جو بھی تھوڑا سا میچور انف ہو جاتا ہے، یہ اس کی ڈیلی روٹین کا حصہ ہے ٹل ہز ڈیتھ. Yes. پیسہ ہر بندہ کما رہا ہے اور ہر بندہ خرچ کر رہا ہے. مطلب مردوں میں تو اسپیشلی ہر بندے نے کمانا ہے اپنی فیملی، اس پہ لازم ہے نا، اپنی فیملی کے اوپر خرچ کرنا، ان کے لیے کمانا اور اسپینڈ کرنا اس پہ فرض ہے. یہ چوائس نہیں ہے کسی کے پاس. اس لیے تو 100 سے زیادہ آیات قرآن میں آتی ہیں اور آپ پیسے کے نوٹ بارے کریں میں. آخرت کے دن وہ جو 4 سوال ہیں ان میں سے 2 سوال اس سے ریلیٹڈ جو آپ نے بھی بات کی، کمایا کیسے اور خرچ کیسے کیا. سو دس از سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں اس کے بارے میں سمجھ ہو کہ کمانا بھی کیسے ہے اور اسپینڈنگ. آئی تھنک اسپینڈنگ از فار مور امپورٹنٹ رائٹ ناؤ. پہلے کمانے کی اگر ہم بات کر لیں، نہیں، لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لائف کو سسٹین کرنے کے لیے ویلتھ ہی ہوگی تو لائف سسٹین ہوگی، یہ غلط کانسیپٹ ہے نا. یہ کیسے کنسیپٹ؟ ہاں، یہ اس کا کانسیپٹ ہے جس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے. یا وہ کہتے تو ہے کہ ہاں ایک اللہ ہے، مسلمان جیسے آج کل کے ہیں، لیکن ان کا فیض یقین نہیں ہے اللہ پہ. کیونکہ سکون کے لیے، آرام کے لیے، کاموں کے ہو جانے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے ہوتا، اللہ چاہیے ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے ہمارے جو دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں. جی، یہ بھی ایکسٹریم غلط ہے کہ پیسہ ہوگا تو لائف سسٹین ہوگی، اور یہ بھی بلیف غلط ہے کہ پیسہ بالکل نہ کماؤ، اللہ ہی سب کچھ کر دے گا. ہاں اس پہ ہاں بالکل. ٹھیک ہے، یہ بھی آئی تھنک اسلام جو ہے نا، جو اسلامک انٹرپرینورشپ ہے، جو اسلام پروموٹس انٹرپرینورشپ. ایسے تو نہیں تھا کہ اللہ کے وسلم تجارت کرتے تھے. اللہ کے نبی نے خدیجہ سے ملے ہی ایسے کہ تجارت کے ذریعے. حضرت خدیجہ واز اے رچ بزنس وومن، ٹھیک ہے، جو خرچ کرتی تھیں. آپ کتنے امام دیکھ لیں، ہمارے امام شافعی رحمہ اللہ، ہی واز اے رچ مین. امام بخاری کے والد صاحب تجارت کرتے تھے، تو دے ور رچ پیپل. عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، بہت سارے سلف ملتے ہیں، وہ دیسی مرغا روزانہ کھاتے تھے. امام شافعی کے بارے میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو بات یہ کہ دے ہیڈ ویلتھ. ویلتھ سے ہمیں نفرت نہیں کرنی. بات ہے کہ وی شوڈ ہیٹ ہولڈنگ ویلتھ، اور اللہ نے آپ کو دینا ہی دینا ہے ایون اف یو ورک فار اٹ اور ناٹ ورک فار اٹ. لیکن وی آر ریکوائرڈ ٹو ورک فار اٹ. اچھا، یہ کانسیپٹ بڑا امپورٹنٹ ہے پورشن. ہاں، یہ جو بات کریں نا کہ اکثر لوگ بڑا کنفیوز اس چیز میں ہی ہوتے ہیں اور سوال بھی آتے ہیں کہ یار جب رزق ملنا ہے، آپ لوگ جی مولوی ذرا آپ لوگ بولتے رہتے ہیں رزق ملنا ہی ملنا ہے، تو جب ملنا ہی ملنا ہے تو پھر کم محنت، زیادہ محنت، یا بالکل نہ محنت، مطلب یہ پھر کیسے بندہ ڈیسائیڈ کرے؟ لائک دس از اے کوسچن. امام احمد کے پاس ایک بندہ آیا تھا نا، اس نے امام احمد سے یہ کہا تھا کہ میں کوئی کام نہیں کروں گا، بس مجھے رزق جو ہے وہ گھر میں مل جائے گا. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بندہ جو ہے نا علم سے بالکل کور ہے. امام احمد کے الفاظ تھے اس بندے کے بارے میں. رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اگر تم لوگ اس طرح سے توکل کرنے لگ جاؤ جس طرح سے پرندے توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، کہ وہ صبح نکلتے ہیں، ان کے پاس کوئی فیکٹریز نہیں ہیں، کوئی دکانیں نہیں ہیں، کوئی بزنسز نہیں ہیں. آل دے نو از دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ our creator is there who will give us رزق. تو اگر ایسے کرنے لگ جاؤ تو پھر تو تمہیں سب کچھ جو ہے وہ کافی ہو جائے. تو بات یہ کہ پرندوں کے بارے میں یہ والی حدیث میں بھی پرندوں کا نکلنا اور رزق کی تلاش کرنا موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ گھونسلوں میں رزق پہنچ جائے گا ان کے، پرندے اس کے لیے نکل رہے ہیں. تو یو ہیو ٹو پٹ ان سم ایفرٹ، اور لیکن ملے گا ایونچولی اتنا جتنا آپ کے تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اور یہ چیز ہم اگر تھوڑا سا بھی نا مطلب اگر آبزرو کریں نا اپنے رائٹ لیفٹ، دیر آر پیپل جو کہ صبح سے لے کر رات تک محنت کر رہے ہیں. اگر زیادہ محنت ایکولس ٹو مور ویلتھ ہوتا نا تو پھر میرا سے جو ہمارے مزدور ہیں یہ بیچارے سب سے زیادہ امیر ہونے چاہیے تھے. لیکن ایون اس کو بھی ہر طرف ہم دیکھیں دیر آر پیپل جو کہ صبح سے لے کر رات تک کام کر رہے ہیں اور
نہیں ہے اتنے پیسے ان کے, they're always hand to mouth. کیونکہ برکہ کا کانسیپٹ آئی سی کے مسنگ ہے, یو نو برکہ کا کانسیپٹ بھی مسنگ ہے, اور آئی تھنک جو کانسیپٹ ہے نا کہ یار جتنا رزق تقدیر ہے, تقدیر بھی ہے, تقدیر دونوں ہیں. آئی تھنک دونوں ایلیمنٹس فار ایگزامپل شیخ الوی, اگر آپ کے تقدیر میں اتنا رزق لکھا ہوا ہے نا, اور میرے تقدیر میں اتنا رزق لکھا ہوا ہے, میں آپ سے زیادہ محنت کروں گا مجھے اتنا ہی ملے گا, ایگزیکٹلی, اور آپ مجھ سے کم محنت کریں گے لیکن محنت کرنا شرط ہے, وہ اتنا لکھا ہے. محنت تو ہینڈ ان ہینڈ باقی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا بھی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا جو ریلیشن شپ ہے نا, اینڈ ہاؤ مچ یو پریکٹس یور دین, اٹ از آلسو ڈائریکٹلی یہ جو چیزیں نا, یہ انفیکٹ جو برکہ سے لنکڈ ہے, وہ یہ ساری چیزیں بہت زیادہ یہ والی ہے, وہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, بلکہ آگے والی آیت ہے اس بارے میں, یہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے, یو نو. اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے شخص کو جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوتا ہے, وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں ہوتا, یو نو. اللہ تعالیٰ نے یعنی تقوی کو ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینڈ پریکٹسنگ یور دین, اس کو ڈائریکٹلی لنک کیا ہے ود یور رزق, یو نو.